قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 اور 6۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے جو بہت ہی بری مثال ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اسلامی تعلیمات تو ہو لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اسفارا صفر کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ظہور اور انکشاف ہے۔ یہاں معنی ہے بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو وہ اپنے معنی کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے کتاب کو بھی صفر کہا جاتا ہے۔ یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ، اسی طرح یہ یہودی ہیں، یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے ہیں نہ اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اس میں تعویل و تحریف اور تغیر و تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے ہی عاری ہوتا ہے، جبکہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا: اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ سورہ اعراف۔ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علماء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے، یعنی جو منشا ہے اللہ کا، جو منشا ہے نبی کا، اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء۔ اے نبی کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، للہ، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے: نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اور دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔
یعنی جو یہودی ہوں گے اور نصرانی ہوں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں آیا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے یہود و نصارہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، اے نبی یہ ان کے خواہشات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں جو اپنی طرف سے ظاہر کر رہے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لاؤ دلیل پیش کرو اگر سچے ہو تو یہی حالت جو ہے یہودیوں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا خیال ہے، تمہارا گمان ہے، دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، دوست ہو دیگر لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تاکہ تمہیں وہ اعزاز و اکرام حاصل ہو جو تمہارے زعم کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے، وہ تو وہاں جلد پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی اس میں ان سے کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اپنے دعوی ولایت و محبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لو، یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار فرما دے۔ لیکن کہاں وہ ایسا کرنے والے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کفر و معاصی اور کتاب الہی میں تحریف و تغیر کا جو ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، ان کے باعث کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے، چونکہ یہ گنہگار ہیں تو موت کی آرزو کیسے کریں گے؟ انہیں تو پتہ ہے کہ ہم جن گناہوں میں ملوث ہیں اس کی سزا تو سیدھے جہنم ہے۔ یہ دعویٰ الگ بات ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ تو ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی جو لوگ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے محبوب سبحانی ہیں، ہم ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، تو ان کا بھی دعویٰ بالکل انہی یہودیوں کے دعوے جیسا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔